जब जनाब स्पीकर पिशावर के एयर बेस बडबेर से तैयार अमेरिकन हुआ, उसने रूस की जासूसी की। अमेरिकियों को पता नहीं था कि रूसी टेक्नोलॉजी में आगे जा चुके हैं। उन्होंने मिसाइल से उस जहाज को गिरा दिया। उसके पायलट को कहा गया था कि अगर खतरा हुआ ये जहर की गोली ये खा लीजिए, अपनी कन्फेशन नहीं करनी। लेकिन मुश्किल होता है, लोग सिर्फ खुदकुश हमलावर ये कमाल करते हैं। उस आदमी ने को रूसियों ने गिरफ्तार किया, उसने सब कुछ बता दिया कि पेशावर में बडबेर एयरबेस है, वहां से मैं उड़ा हूं। खुरुशचेव ने बाकायदा जूता निकाल के मारा था टेबल, उस पे कहा था कि मैंने पेशावर पे सुर्ख निशान लगा दिया है, यहां से जासूसी होती है हमारे मुल्क की। उस वक्त से जनाब स्पीकर अमरीकी रूसियों के साथ पंजाजमाई करना चाहते थे। इसका मौका दो दफा उन्हें मिला। जब चेकोस्लोवाकिया में रूसी फौजियां दाखिल हुई, अमेरिका ने अवॉइड इसलिए किया कि उन्हें यूरोप प्यारा है, यूरोप उनका मुल्क है, वहां के इंसान को वो इंसान समझते हैं। उसने नहीं उसको रोका। फिर दूसरी दफा बुल्गारिया में मैं बोल रहा हूं, दूसरी दफा वो गुस्से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस रूस में दिसंबर जब क्रिसमस मनाई जा रही थी, रूसी फौजियां अफगानिस्तान में घुस आई। अमेरिका को ये बेहतरीन मौका मिला कि यहाँ के पहाड़, यहाँ के इंसानों को मैं माफी चाहता हूँ, कोई नाराज ना हो, वो इंसान नहीं समझते। जब स्पीकर हम बहुत बड़ी जालिम दुनिया में गुजारी कर रहे हैं, बड़ी जालिम दुनिया है ये। जब अमन होता है, बेरहमी हैवानात की अंजुमने बनाते हैं, अंजुमन बेरहमी हैवानात, घोड़े को ऐसा मत करो, बैल को ऐसा मत करो, फलाना को ऐसा मत करो। लेकिन जब उनकी अपनी कौमी इंटरेस्ट की बात आती है जनाब स्पीकर, वो 1 लाख से 2 लाख से 5 लाख तक आदमी मार देते हैं। इराक पे सद्दाम हुसैन से इख्तलाफात हर आदमी कर सकता है, उसकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है। टोनी ब्लेयर और बुश ने मिलकर वहां हमला किया कि उनके पास एटमी असासे हैं या एटमी मुल्क है। लाखों इंसान मार दिए। मारने के बाद हमारी तसल्ली के लिए सिर्फ 5 लफ्जों पर मुश्तमिल लफ्ज SORRY, सारी हम गलती कर गए, वहां तो एटम कुछ नहीं था। हमारी ये हैसियत है जनाब स्पीकर, हम गरीब अकवाम की, हम गरीब लोगों की ये हैसियत है इस दुनिया में। इन हालात में हमने बड़े मुहतात होकर आगे बढ़ना होगा। तो जनाब स्पीकर, जब रूसी फौजें आई अफगानिस्तान, वर्चुअली पहली जंग आज़ीम में जो तकसीम है 15-20 मुल्क थे, दूसरी जंग आज़ीम में भी इतने ही मुल्क थे। लेकिन वाकई जब रूसी फौजें आई, वर्चुअली तमाम दुनिया द एंटायर ग्लोब, तमाम दुनिया के मज़ाहिब, तमाम दुनिया की पार्टियां, तमाम दुनिया के ममालिक इस जंग में कूद पड़े और हमारा मुल्क दुनिया की बदमाशों का तजर्बागाह बना। सिवाय हिंदुस्तान के, उसने ये चालाकी की, होशियारी की, वो फौजों समेत नहीं गया। बाकी कम्युनिस्ट चीन, बुद्धिस्ट जापान, सारे मिडल ईस्ट, सारा अफ्रीका, माइटी अमेरिकन सब मिलके अफगानिस्तान में जमा हुए। हमारी हुकूमत से ये गलती हुई, हम उसमें फ्रंट स्टेट बन के आगे बढ़े। उसका ठीक है। यहाँ कल बहस हो रही थी, मेरे भाई आसिफ ने कुछ बात की, उनके बहस की थी, फिर एजाजुल्लाह ने जो जवाब दिया वो भी आपने सुना। जनाब स्पीकर, हमने कभी लैला खालिद के उसमें जब वो कोई जहाज अगवा करती थी, उसके गले में कलाशनकोफ होता था, हमारे लोग बड़े वो देखते थे, यार किसी उसके बंदूक है, ये कहाँ है कलाशनकोफ। इस जंग के नतीजे में हमारे घर के सामने 3000 रुपीज, उसका कारतूस 4 कारतूस 1 रुपए में, रॉकेट लॉन्चर और पता नहीं क्या क्या बलाएं हमारे मुल्क चली आई। पाकिस्तान भरा पड़ा है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, लोग खरीदते हैं। जब ये तमाशा हुआ, 303 बंदूक पश्तून इलाके में 30,000 रुपए में थी। जर्मन पिस्टल जो पश्तून दूसरे लोग रखते हैं वो भी 30,000 में था। हमने उनको मिलिट्री वेपन जो लाखों रुपए में मिलते हैं 10-10 हजार में हमने दे दिए। और यही हमारे शहरों में पहले, कराची में जो कुछ हुआ, हमारे हर जगह जो कत्लेआम हुआ, उसकी वजह यही थी जनाब स्पीकर। हमने जनाब स्पीकर इस जंग में कूद के अफगानिस्तान तैमूर अलंग के बंगले हमले के बाद अफगानों ने जो कुछ बनाया था वो इस जंग में बिल्कुल लेवल हो गया, खत्म, फिनिश्ड, कुछ नहीं रहा। लाखों लोग यहाँ आए, लाखों लोग जख्मी हुए, हजारों यतीम बच्चे हुए, फलाना हुआ। हमने ये किया, एजाजुल्लाह को ये वो ऑब्जेक्शन कर रहा था वजीर दाखिला के बयान पे कि हम क्यों ये ओन नहीं करते। हमने अफगानिस्तान में एक सुपर ताकत को शिकस्त दी, उसके नतीजे में हम ये अल्फाज थे, उसके रिकॉर्ड पे आया,
ہم نے سپر طاقت کو شکست دی اور ہم ایٹم بم کے مالک ہوئے. اس پہ ہمیں معذرت نہیں کرنی چاہیے. یہ کام ہم نے کیا ہے. جناب اسپیکر یہ کام ہم کریں گے, نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. جناب اسپیکر ہم نے بڑی احتیاط سے چلنا ہے. یہ نقشہ ہے جناب اسپیکر, امریکہ نے چھاپا ہے 2006 میں. یہ ہر بھائی کو دیکھنا چاہیے جناب اسپیکر. یہ بڑی, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو پرامن بنانے کے لیے ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ, عقیدے کی بنیاد پہ سارے عرب دنیا کو انہوں نے شیعہ سنی بنیاد پہ تقسیم کیا. سارے عرب دنیا کو شیعہ سنی بنیاد پہ تقسیم کیا. سعودی عرب صرف 2 شہروں پہ مشتمل رہ گیا ہے, مدینہ منورہ اور کعبہ. آزاد کردستان, آزاد بلوچستان. پاکستان صرف سندھ اور پنجاب رہ گئے. یہ علاقہ افغانستان, یہ علاقہ جس طرح خیرات کی ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں, ان کا ارادہ یہ ہے جناب اسپیکر. ابھی ہماری عقل کا امتحان ہے. ہماری عقل کا امتحان ہے. کردستان جب آپ بنائیں گے تو ایران, ترکی, شام اور عراق سب امبیلنس ہوں گے. بہت بڑی بربادی ہوگی. یہاں جب آپ بلوچ لبریشن آرمی کو یا بلوچ آزادی پسندوں کو یا پشتون پاگلوں کو سپورٹ کریں گے, خون کی ندیاں بہیں گی. یہ کہ کوئی اور آئے اور ہمارے گریونسز کا فائدہ اٹھائے, ہمیں خود بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. ترکی, ایران, عراق, شام سب ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ بھائی اس سے پہلے کیا امریکہ کردوں کو سپورٹ دے اور ہم یہاں جہاز اور بینک تانا کر کے برباد کریں خطے کو, خود بیٹھ کے کوئی وہ نکالے. جس طرح چیکوسلوواکیہ نے کیا. جب بلکانائزیشن شروع ہوئی جناب اسپیکر, چیک اور سلوواک ایک ملک میں رہتے تھے. وہاں کے خون کے چینٹے اسلام آباد تک پہنچے, یہاں لوگ آئے. لیکن چیک اور سلوواک لوگوں نے یہ ہوشیاری کی, انہوں نے کہا یار یہ بدبخت یہاں بھی آئیں گے, ہمیں لڑائیں گے, ہم سندھ, پشتون, بلوچ ایک ساتھ رہتے ہیں. Why to kill each other? وہ بیٹھے چیک اور سلوواک, بیٹھے پٹوار خانے کا ریکارڈ منگایا, گاؤں بائے گاؤں تقسیم کیا, اس جھنڈے کو, مشترکہ جھنڈے کو اتارا, اس کو آرام سے رکھا اور چیکوسلوواکیہ کو آرام سے تقسیم کر دیا. جناب اسپیکر بہت بڑی ظالم دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا, میں معافی چاہتا ہوں, بعض باتیں کہنی پڑتی ہیں مجبوراً. ہمارا یہ ہے, ہماری دلچسپی یہ ہے, اتنی بحث ہوگی, یہ دنیا دیکھ رہی ہے ہماری پارلیمنٹ کو. پرسوں آپ نہیں تھے جب اسپیکر صاحب بیٹھے تھے, ان پہ راجہ صاحب نے بات کی تھی, یہاں کل 18 آدمی بیٹھے تھے. ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں, ہم کہاں تک چلے گئے ہیں. ملک کی اس پہ بات ہو رہی ہے, اب صرف 18 آدمی, وہ بھی غریب بہنیں بیٹھے ہوئے, بھائی جو تقریر کرنا چاہتے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. جناب اسپیکر, لاکربی کا جو جہاز گرایا گیا, 2 اس میں لیبیا کے لوگ انوالو تھے, اس پہ لیبیا نے ہر سوار کو کروڑوں ڈالر دیے. اس گواہی کے باوجود اسے نہیں بخشا گیا. جناب اسپیکر, جس طرح اسے مارا گیا, جس طرح اس کی بے عزتی ہوئی, جناب اسپیکر یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. They don't forgive, they don't forget. ہم نے اپنی عقل سے, ہمارے پاس بم نہ ہوں, بم ہے لیکن بڑے بم نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں. ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی سوچ سکتے ہیں, ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں, ہم بھی اپنے مسائل کا علاج کر سکتے ہیں. یہ نقشہ جناب اسپیکر ساری دنیا کو تقسیم کر رہے ہیں. بلوچ لبریشن آرمی ہو, جو بھی ہو, جناب اسپیکر کوئی آدمی پاگل نہیں ہے. انسان کو مارنا ایک بہت بڑا جذبہ پیچھے چاہیے. آپ کے ساتھ ایسا بڑا ظلم ہو گیا ہوگا, آپ کا باپ, آپ کے والد, آپ کے خاندان, کچھ بے عزتی ہو گئی ہوگی کہ آپ جب کہ سیدھا لوگوں کو گولی ماریں گے. ایک عام انسان یہ نہیں کر سکتا. مسجد میں گھس کے کھڑے ہو کے ڈٹتا, لوگ مرغوں کی طرح پڑا رہے ہوتے ہیں, اس کا دل نہیں ہلتا. ان کو تربیت دی گئی ہے قتل کی, یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے. ان سے خلاصی کا طریقہ جناب اسپیکر یہ ہے, قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی, آپ عدل کریں, آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے. بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے, بے انصافی قدرتوں کو جنم دیتی ہے. بے انصافی نتیجے میں پھر جاری چوریاں اور گولیاں شروع ہو جاتی. بے انصافی میں جناب اسپیکر بھائی لڑتے ہیں. بے انصافی میں شوہر اور بیوی کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. بے انصافی میں بھائی باپ کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. جو کچھ ہم 75 سال کیا بابا بھول جائیں اس کو. آئے اس ملک کو انصاف سے چلائیں, آئے اس ملک کو انصاف سے چلائیں. انصاف کا تقاضا ہے. کوئی آپ سے, یہاں بلوچ بھی بیٹھے ہیں, پشتون بھی ہیں, پنجابی لوگ بھی ہیں, سندھی بھی, ہم سب ہیں, کوئی آپ سے یہ نہیں مانگتا کہ سب کچھ مجھے دے دو. جناب اسپیکر, آج ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے پنجاب کا کسان آلو پھینک رہا ہے زمین پہ,
سب کچھ کو آگ لگا رہا ہے، دیہڑیدار مزدور رو رہا ہے، سندھ میں کبھی پانی کا مسئلہ کبھی فلانا مسئلہ، جھگڑے شروع ہوئے۔ جناب اسپیکر، ہمیں عقل سے کام لیتے ہوئے بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ نکالنا چاہیے کہ ہم اپنی ان بے انصافیوں کو ختم کر سکیں۔ آپ آج یہ پارلیمنٹ، جب اسپیکر ہم ایک دوسرے کو تانے نہ دیں، غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، غلطیاں انسان کرتا ہے، میں پاگل نہیں ہوں جناب اسپیکر۔ وہ آدمی پاگل ہوگا جو یہ کہے کہ پاکستان کے پاس بہترین فوج نہیں ہونی چاہیے، وہ آدمی پاگل ہوگا، وہ وطن دشمن ہوگا، اس کا دماغ کا علاج کرنا چاہیے، جو یہ نہ کہے کہ ہماری ایجنسیاں، انٹیلیجنس ایجنسیاں اتنی رسا ہو کہ دنیا کی ایجنسیوں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ جس کو بھی ووٹ ملے وہ اس کو بلاؤ۔ علاج یہ ہے جناب اسپیکر، اب برا نہ مانے، ہمارے اس پارلیمنٹ کے پر ہمارے اپنے ووٹ سے کاٹے گئے ہیں، ہمارے اپنے ووٹ سے۔ ہم نے اس پارلیمنٹ کی طاقت کے خلاف ووٹ دیا ہے، جس نے بھی دیا ہے وہ توبہ کرے، جس نے بھی دیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ ہم نے جناب اسپیکر یہاں بیٹھ کے، جناب اسپیکر ہم نے عدالت کے پر کاٹے، یہاں بیٹھ کر ہم نے اپنے اخبارات والوں کے اس کے پر کاٹے۔ جناب اسپیکر، ہم ان میں بحیثیت محمود بھی، بحیثیت ان کی ساتھی کی حیثیت، ہم جناب اسپیکر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، خورشید صاحب بھائی بیٹھے ہوں، یہ ساری میرے بہنیں بیٹھی ہوں، جناب اسپیکر انکنڈیشنل سپورٹ، اس پارلیمنٹ کی بقا، اس پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے کیا کب چاہیے، کون سی سپورٹ چاہیے، ہم آپ کو دیں گے۔ آئیں بسم اللہ کریں، آئیں بسم اللہ کریں۔ ہم نے چونکہ ہم نے کیا ہے، میں کسی کو وہ نہیں کہتا، پارلیمنٹ ہم طاقتور بنائے جناب اسپیکر۔ سینیٹ بائی کیمرل سسٹم ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ایک قومیت کی آبادی بڑی ہو تو وہاں دوسرا وہ بنا دیا جاتا ہے ایکول بنیادوں پہ۔ یہاں سندھی بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں جناب اسپیکر۔ ہمارے سینیٹ کو وہ اختیارات کیوں نہیں ملتے؟ ہم کیوں نہیں دیتے وہ اختیارات؟ قومی اسمبلی کے جو اختیارات ہیں وہ سینیٹ کو دے دیں، جو کچھ اختیارات اس کے پاس ہیں، ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جناب اسپیکر۔ یہ پارلیمنٹ آج بھی اعلان کرے جناب اسپیکر، آج یہ پارلیمنٹ اعلان کرے کہ سندھ وطن کے جو بھی لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے وسائل پہ پہلا حق ان کے بچوں کا، بلوچستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے وسائل پہ پہلا حق ان کے بچوں کا، سندھ میں، پنجاب میں، سرائکی بیلٹ میں۔ جناب اسپیکر، پاکستان جس طرح آپ چاہتے ہیں، پاکستان بہترین گلدستہ بن جائے گا، بہترین ملک بن جائے گا۔ کوئی پاگل نہیں ہوتا کہ اپنے ملک کے خلاف ہو۔ یہ جو